مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرات محترم، تقاریر بہت ہو چکی اور مسئلہ ختم نبوت جو ہے آپ اس کو سن چکے۔ میں چند ضروری باتیں ہی ہیں، تقریر نہیں ہوگی، میں آپ کی خدمت میں اور آپ کی وساطت سے اقوام متحدہ اور اپنی حکومت تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جب پاکستان بنا تھا اور اس کا آئین تیار ہوا تو اس میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی تھی کہ پاکستان کا سپریم لا، سپریم قانون وہ قرآن مجید ہوگا، اور قرآن مجید سے ہٹ کر قرآن مجید کے مخالف کوئی متصادم قانون نہ وہ بنے گا نہ وہ قبول کیا جائے گا۔ اسی اصول پر ہم چلنا چاہتے ہیں اور پاکستانی نظام کو چلانا چاہتے ہیں، لیکن جو صہیونی طاقتیں ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا پھر قادیانی ہیں یا قادیانیوں کے ہم نوا ہیں، وہ 2-3 سال بعد انہیں کوئی مروڑ اٹھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی مسئلہ وہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ کوشش یہ ہے، اقوام متحدہ یہ نواز شریف کو بھی کہہ چکا ہے کہ 1974 کی جو قرارداد آپ نے قادیانیت کے کفر کی پاس کی تھی اس کو واپس لے لو، پوری دنیا کے جو قرضے تمہارے اوپر ہیں ہم سارے اتار دیں گے۔ یہ اقوام متحدہ نے کہا ہے نواز شریف کو، لیکن سمجھدار لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ یاد رکھو اگر تم نے اس قانون کو چھیڑا اور اس قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو وہ تمہاری حکومت کا آخری دن ہوگا۔ اس وقت پھر کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ وعدے وعید ہو رہے ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے۔ ابھی اقوام متحدہ کا اسی اکتوبر میں غالباً 27 اکتوبر کو، آج تو ابھی ہمارا 20 ہے، 7 دن بعد اقوام متحدہ کا ایک اجلاس ہونے والا ہے۔ قادیانی پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے، ایک بل تیار کیا گیا ہے، اس میں 4 شکے قادیانیوں کے بارے میں درج کی گئی ہے کہ اقوام متحدہ وہ 27 اکتوبر کے اجلاس کے ذریعے سے پاکستان حکومت پر دباؤ ڈالے گا کہ قادیانیوں کے خلاف کیے ہوئے فیصلے سارے واپس کیے جائیں۔ آپ اقوام متحدہ کی اس بات کو مانیں گے؟ بتائیں، کھڑے ہو کر بتائیں۔ ویڈیو والے، کیمرے والے بھائی نوٹ کرو، اس کو نوٹ کرو۔ ہمارا احتجاج اقوام متحدہ تک پہنچاؤ کہ مسلمان مر جائے گا، کٹ جائے گا، لیکن جو قانون پاس ہو چکے اب اس میں تبدیلی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ یہ ایک کوشش، وہ قادیانی ہر سطح پر کوشش کر رہے ہیں۔ وہ آسیہ ملونہ کا قصہ بنا، مختلف باتیں چلتی ہیں، اس ہر معاملے کے پیچھے قادیانیوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ عیسائیوں کو کیوں آگے کیا؟ عیسائیوں کو اس لیے آگے کیا کہ عیسائی اگر توہین کرے گا، اٹھے گا، گرفتار ہوگا، اقوام متحدہ
اس کے اوپر سایہ کر لے گا، ان کی وجہ سے گستاخ رسول کی جو سزائے موت ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا۔ ہر سازش کے پیچھے قادیانیوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میرے والد ماجد مولانا منصور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اگر سمندر کی تہ میں بھی دو مچھلیاں لڑ رہی ہوں تو ان کے پیچھے بھی قادیانیوں کا ہاتھ ہوگا۔ اس وقت ایک کتاب ہمارے علم میں لائی گئی ہے، صوبائی اسمبلی ایک کمیٹی بنی ہے کہ نصاب تعلیم کو کیسے مرتب کرنا ہے، خصوصاً ختم نبوت کا معاملہ اور دفاع صحابہ کا معاملہ۔ کوئی کتاب چھپے گی وہ کمیٹی میں پیش ہوگی، کمیٹی اس کو پاس کرے گی، تب وہ آگے اس کو چھپنے کی اجازت ہوگی۔ مجھے بھی اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ ابھی تازہ بات جو ہمارے علم میں آئی ہے، ایک انگریزی کتاب ہے، وہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں چھپی ہے۔ اس میں اس رائٹر نے بکواس کیا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر قائدانہ صلاحیتوں کا فقدان تھا۔ لعنت لعنت۔ اور بکواس کی ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بھی قائدانہ صلاحیتوں کا فقدان تھا۔ یہ 40,000 کی تعداد میں یہ کتاب چھپی تو ہمارا وزیر نے کہا کہ ہم نے اس کو تلف کروا دی ہے۔ کیا ایسی چھپنے والی کتابوں کو تلف کر دینا، ختم کر دینا، کیا یہی علاج ہے؟ میرا مطالبہ یہ ہے کہ جس بدبخت نے یہ جسارت کی ہے اس کو تلف کرنا چاہیے۔ اور میں چونکہ ابھی تو آپ کا مہمان ہوں کے پی کے کا، تو جہاں آدمی آیا ہو اس کی تو گستاخی نہیں کرنی چاہیے، لیکن گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں کے صوبے کی کتاب چوتھی جماعت کی، اللہ بھلا کرے ہمارے صوبائی امیر اپنے بھائی شکیل اختر صاحب کا، میں نے ان کو کہا تو انہوں نے وہ کتابیں ہمیں تلاش کر کے دی۔ 2018-19 کی جو نصابی کتاب ہے اسلامیات کی، اس کے صفحہ نمبر 15 پر ختم نبوت کا عقیدہ بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، اور یہ کہ جو حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، بڑی اچھے طریقے سے لکھا۔ لیکن پتہ نہیں کون یہاں پہنچا، ابھی جو 2020 کی اس سال کے نصاب کی کتاب آئی ہے اس میں سے وہ ختم نبوت والا سارا پیرا جو ہے وہ حذف کر دیا گیا۔ یہ پورے ملک میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، ہمیں جیسے میرے پیش رو نے کہا کہ قاری رفیق صاحب نے، ہمیں ہر وقت مستعد رہنا چاہیے اور دشمن کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے۔ چند آپ نے ابھی سنا 29 اپریل 1974 کو کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں بل پیش ہوا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ 45 سال، تقریباً 74 سے اب 45 سال ہو گئے، وہ وہاں کے ایم پی اے جو تھے ممبران اسمبلی وہ پیش کرتے تھے، کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی رکاوٹ آ گئی، لیکن ابھی 2018 میں وہاں کی قانون ساز اسمبلی نے جرأت کر کے وہ بل پیش کیا، اور اس کی جو علمی اور صورتیں تھیں اس کے لیے ہمارے دوست قاضی محمود الحسن اشرف صاحب نے ان کی وہ جو ممبران اسمبلی تھی ان کی بڑی رہنمائی کی۔ ایک مرلہ آیا کہ ہمارے جو وزیر، میں مل کر آیا ہوں وہاں وزیروں کو، انہوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ پڑا کہ ہماری وہ اسمبلی اس کو ڈسالو کر دیا جائے گا، حکومت ختم کر دی جائے گی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں وہاں کے راجہ فاروق حیدر صاحب
جو وزیر اعظم تھے ان کو کہا گیا کہ خطرہ ہے اگر آپ یہ بل پاس کریں گے قادیانیوں کے خلاف تو خطرہ ہے کہ آپ کی حکومت چلی جائے گی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں راجہ فاروق حیدر صاحب کو، انہوں نے کہا میری حکومت رہے یا نہ رہے اب قادیانیوں کے خلاف یہ بل پاس ہو کر رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے بڑی جرات کے ساتھ وہ بل پاس کیا، اب قانون بن گیا۔ میں وہاں گیا ہوں، ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے گئے، ڈاکٹر احمد علی سراج، میں ان دو وزیروں سے ملا ہوں، وہ راجہ صدیق خان صاحب، راجہ سرفراز خان صاحب جنہوں نے یہ تحریک پیش کی تھی۔ میں نے ان کو شیلڈیں دی ہیں اور اعلان کیا ہے کہ چنیوٹ میں جو ہماری 26 فروری 2020 کو کانفرنس ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم ان کو وہ سونے اور چاندی کے تمغے بھی پیش کریں گے۔ لیکن جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سنا کہ امریکہ کو اور اقوام متحدہ کو پھر مروڑ ہوئے ہیں اور تکلیف ہوئی ہے، ہم لوگ حیران ہیں، ہمارے لوگ پوچھتے ہیں کیا میں حملہ کر دوں، لیکن امریکہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ مسئلہ ہمارے پاکستان کا ہے، کشمیر کا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس بل کو واپس کر لو۔ سن لو امریکیوں، سن لو اقوام متحدہ والوں، الٹے بھی لٹک جاؤ، انشاءاللہ اب یہ بل واپس نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اس معاملے میں پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہیں اور آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ نہ خنجر اٹھے گا ان سے، نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ دونوں دھرتیوں کے مسلمان کٹ جائیں گے، مر جائیں گے۔ انشاءاللہ ختم نبوت والا قانون جو بن چکا ہے واپس نہیں آئے گا۔ میں اس کامیاب کانفرنس کے انعقاد پر اپنے صوبائی جو ہماری انتظامیہ ہے پیر شکیل اختر صاحب اور تمام اضلاع کے جو مدراء یہاں آئے ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔